ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کے شدید دشمن تھے۔ بدر اور احد کے تجربوں اور حالات کی رفتار دیکھنے کے بعد انہوں نے گویا طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ اپنی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگی اقدام نہیں کریں گے۔ مدینہ طیبہ کے جوار میں جو یہودی قبائل آباد تھے، ان میں سے بنو نذیر کو ان کی شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلا وطن کر دیا تھا اور وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ سازش اور فتنہ پرداسی یہودیت کی گویا فطرت میں موجود ہے۔ انہوں نے خیبر میں آباد ہو جانے کے بعد یہ اسکیم بنائی کہ عرب کے تمام بڑے قبائل کو اس پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی پوری اجتماعی طاقت کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے مرکز یعنی مدینہ پر حملہ کر دے اور ان کو نیست و نابود کر دے۔ اس مقصد کے لیے بنو نذیر کا ایک وفد پہلے مکہ معظمہ پہنچا اور قریش کے سرداروں کے سامنے، جو اسلام اور مسلمانوں کے شدید ترین دشمن تھے، اپنی یہ اسکیم رکھی اور ساتھ ہی بتلایا کہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے کہ دوسرے قبیلے بھی اس جنگ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ شریک ہوں اور مدینہ کی قریب میں جو یہودی آبادیاں ہیں وہ بھی اس جنگ میں آپ کا پورا ساتھ دیں گے، اور اس صورت میں مسلمان آپ لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ قریش مکہ کے ان سرداروں کو راضی کرنے کے بعد اس وفد نے قبیلے غطفان، بنو اسد اور دیگر قبائل میں پہنچ کر ان کو بھی اس جنگ میں شرکت پر آمادہ کیا اور بتلایا کہ اس جنگ کے نتیجے میں مدینہ اور اس کے کرب و جوار کے پورے علاقے پر، جو بہت سرسبز و شاداب اور زرخیز تھا، آپ لوگوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ قبیلے بھی آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح قریش مکہ، غطفان، بنو اسد اور دیگر عرب قبائل پر مشتمل 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 12,000 کا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دشمنان اسلام کے اس ناپاک منصوبے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق اپنے خواص اصحاب سے مشورہ کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں ان مسلمانوں کی کل تعداد جن سے جنگ میں حصہ لینے کی توقع کی جا سکتی تھی 3,000 سے زیادہ نہ تھی، اور یہی اس وقت کی اسلامی فوج تھی۔ اس کے پاس زندگی کے ضروریات اور جنگ کا سامان اس کا عشر اشیر بھی نہ تھا جو دشمن لشکر کے پاس موجود تھا۔ اسی لیے مشورے ہی سے جنگی حکمت عملی یہ طے کی گئی کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں نہ لڑا جائے بلکہ مدینہ میں ہی رہ کر مدافعانہ جنگ کی جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایرانی نسل تھے، انہوں نے بتلایا کہ ایسے موقعوں پر ہمارے ملک ایران میں کثیر التعداد اور طاقتور دشمن لشکر کے مقابلے اور اس سے بچاؤ کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ایسی خندق کھودی جاتی ہے کہ آدمی نہ خود ہی چھلانگ لگا کر اس کو پار کر سکے اور نہ گھوڑے کا سوار۔ مدینہ منورہ تین طرف سے قدرتی طور پر پہاڑوں وغیرہ سے اسی طرح گھرا ہوا تھا کہ ان سمتوں سے کسی بڑی لشکر کے حملہ آور ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا۔ بس ایک سمت یعنی شمال مشرق کھلی ہوئی تھی کہ جہاں سے دشمن لشکر حملہ کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول کرنا مناسب سمجھا اور اس سمت میں خندق کھودے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس خندق کی گہرائی اور چوڑائی تقریباً 10 ہاتھ تھی۔ 10 مسلمانوں کی جماعت بنا کر ان پر خندق کا کام تقسیم کر دیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مشقت کے ساتھ سخت سردی کے موسم میں دن کے ساتھ ساتھ راتوں کو بھی کھدائی کا کام جاری رکھا۔ اس خندق کا طول آثار مدینہ کے بعض ماہرین کے مطابق تقریباً 5,000 ذراع یعنی 2,500 گز تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان اپنے لشکر کی سربراہی میں آیا اور خندق کے مقابل میدان میں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ لشکر پڑاؤ ڈالے رہا، لیکن خندق کو پار کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا اس لشکر کے لیے ناممکن ثابت ہوا۔ بس اس دوران دونوں طرف سے کچھ تیر اندازی ہوئی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور مشرکین میں سے 4 جہنم واصل ہو گئے۔ سورہ احزاب میں اس غزوے میں مسلمانوں کی سخت ترین آزمائش اور قربانی کا جس طرح ذکر فرمایا گیا ہے، اس طرح کسی دوسرے غزوے کے بارے میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ آگے قرآن مجید ہی میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمانوں کی مشقت و مصیبت اور قربانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی۔ یہ ایسی تند و تیز ہوا تھی
جس نے دشمن لشکر کے سارے خیمے اکاڑ پھینکے۔ جہاں ان کے چولوں پر دیگیں چڑھی ہوئی تھی وہ سب کے سب الٹ گئی۔ ان کے کچھ گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑ کر مختلف سمتوں میں بھاگ گئے۔ دشمن لشکر کے قائد اور سپہ سالار ابو سفیان نے بھی واپسی کا فیصلہ کر لیا اور اس طرح پورا لشکر نامراد ہو کر واپس چلا گیا۔ یہ تمام کہانی غزوہ احزاب کی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ غزوہ احزاب کیوں پیش آیا، خندق بنانے کا مشورہ کس شخصیت نے دیا اور اس نے مسلمانوں کی فتح میں کتنا اہم کردار ادا کیا۔ یہ تمام باتیں آپ اسی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ آئندہ بھی دیکھتے رہیں۔